بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہنی۔ اور امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہنی حاضر ہے۔ ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ روزے، رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ کچھ لوگ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی مہینے میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پیر جمعرات کو یا کسی بھی دن پہ روزے رکھتے رہتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی، لیکن رمضان کے روزوں کا اہتمام ویسے بھی بہت کیا جاتا ہے۔ روزے اللہ نے فرض کیے، لیکن اب سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے کہ روزے رکھنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنے والوں کے شوگر لیول، گلوکوز لیول، کولیسٹرول لیول، انسولین، بلڈ پریشر سبھی نارمل رہتا ہے۔ مختلف تحقیقات کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سال بھر میں صرف ایک ماہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی جائے تو اس کے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب ایک ایسا طریقہ ہے جس میں گزشتہ دن کے آخری کھانے کے بعد سے اگلے دن کے پہلے کھانے کے درمیان ایک طویل وقفہ دیا جائے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران اس عادت کو اپنایا جاتا ہے کہ دن میں 16 گھنٹے تک کچھ کھائے پیے بغیر گزارے جاتے ہیں، جبکہ باقی 8 گھنٹوں کے دوران خوراک کی جاتی ہے۔ اور مسلمان ماہ رمضان میں اس طریقے کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمان صبح صادق میں غروب آفتاب سے پہلے کم و بیش 11 سے 15 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں، جبکہ باقی اوقات میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسنز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے جائزے کے مطابق رمضان المبارک کے روزوں کی طرح وقفے وقفے سے روزے رکھنے سے موٹاپا، ذیابیطس، قلبی امراض، کینسر، اعصابی بیماریوں سے نجات ملتی ہے، کیونکہ طویل عرصے تک کھانے پینے سے پرہیز سے جسم میں مختلف ذرائع سے توانائی استعمال کر سکتا ہے۔ جرنل آف ریسرچ اینڈ میڈیکل سائنسز میں 2014 کے جائزے کے مطابق رمضان المبارک کے روزے انسان کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں، کولیسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں اور وزن میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ 2021 میں جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے بلڈ پریشر، وزن اور جسم میں چربی کی سطح پر مفید اثر پڑتا ہے۔ یورپی جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے 2003 میں ایک مطالعے میں رمضان کے بعض ضمنی یا منفی اثرات کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کا ایک فطری مسئلہ یہ ہے کہ مریضوں میں تجویز کردہ ادویات سے گریز کرنے کا امکان ہو جاتا ہے۔ مطالعے میں کہا گیا ہے کہ چڑچڑاپن، سر درد، نیند کی کمی، توانائی کی کمی عام طور پر روزے کے اثرات ہیں۔ اس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں بلا شبہ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں صحت پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں پڑتا۔ جہاں کروڑوں مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں، وہیں سائنسی مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ صحت کا یہ شخصی احساس انسان کے جسم کی کیمسٹری کو بھی عملی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ معدے کی تمام تر تکالیف روزے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ روزہ نظام ہضم کو بھی درست کرتا ہے۔ روزہ کولیسٹرول لیول کو، شوگر کو اعتدال میں رکھتا ہے اور کولیسٹرول اور شوگر کی وجہ سے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوران خون میں کمی واقع ہوتی ہے اور دل کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ جسم میں کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ موٹاپے میں کمی کی وجہ سے کمی واقع ہوتی ہے، اضافی چربی کو بھی ختم کرتا ہے۔ روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، آدمی برے خیال سے بھی دور رہتا ہے، ذہن صاف رہتا ہے۔ انسولین کے استعمال میں کمی واقع ہوتی ہے، جگر کی امراض میں بھی کمی ہوتی ہے، کھال اور چھاتی کے کینسر میں بھی خطرے میں کمی ہوتی ہے۔
اعصابی امراض میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ جسم میں جلن پیدا کرنے والے مرکبات یعنی کمپاؤنڈس کو کم کرتا ہے۔ روزہ کی افادیت کے بارے میں مختلف ماہرین کی گواہیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ غیر مسلم ڈاکٹرز بھی تسلیم کر چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض ممالک میں مختلف امراض کے لیے علاج کے طور پر گھنٹوں بھوکا رکھا جاتا ہے، جیسے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے اور پھر شام تک بھوکا رکھا جاتا ہے اور شام کے بعد پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم مذہبی رہنما کا کہنا ہے کہ مجھے اسلام میں رمضان کے روزوں سے بہت متاثر ہوں۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزے امراض کی روک تھام کا ایک خاص طریقہ ہے۔ ایک اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ روزہ جسمانی اور روحانی خرابیوں کو ختم کرتا ہے۔ جگر ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم پارٹ ہے۔ اس کا کام خوراک کو ہضم کرنا اور جسم تک پھیلانا ہے، غیر ضروری مادوں کو خارج کرنا اور متوازن غذا کو جسم کے اندر جذب کرنا ہے۔ ہم جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو جگر فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم وقتاً وقتاً کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جگر کو بالکل آرام نہیں ملتا۔ اور روزے میں کیونکہ ہم لمبے ٹائم تک بھوکے رہتے ہیں اور مسلسل 1 مہینہ اسی روٹین سے ہم لوگ چلتے ہیں، تو روزے میں جگر کو آرام ملتا ہے اور پھر آئندہ کے کام کے لیے جگر تر و تازہ ہو کر دوبارہ کام شروع کرتا ہے۔ سحری کے متعلق اسلام میں سحری کرنے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ سحری کرتے ہی فوراً سو جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی سائنس کا کہنا ہے کہ سحری کے بعد کچھ دیر واک کرنی چاہیے، فوراً نہیں لیٹنا چاہیے، اور سائنس بھی سحری کے ٹائم پر کھانے کو انسان کے لیے بہتر قرار دیتی ہے۔ سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سحری کے ٹائم کا کھانا انسان کی صحت پر بہت پازیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پورے دن کے روزے کے بعد یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور ہلکی پھلکی غذا کھانی چاہیے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گرمی میں پانی سے اور سردی میں کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور کھجور کھانا ہمارے اسلام میں بھی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔